قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، اشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. سوال ہے السلام علیکم. When I enter the house, should I say salam or recite Ayat al-Kursi? What is afdal? You should say salam first, then Ayat al-Kursi. خود کو کور کرنا ہے اگر وہ فریج میں بھی رکھا ہو. جی ہاں، اگر فریج میں بھی رکھا ہو تو you should cover your food always. سورۃ البقرہ 1 ایٹم میں پڑھنا ضروری ہے یا ڈیوائڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ مینز 1 جز صبح 1 جز شام. جی ہاں پڑھ سکتے ہیں، نو پرابلم. 1 جز صبح 1 جز شام. لیکن جب ایک دن میں سورۃ البقرہ پڑھ رہے ہیں تو اٹ شوڈ بی بیفور مغرب. ٹھیک ہے، صبح اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو بیفور مغرب آپ پڑھ لیں، یا پھر شام کو آپ پڑھ رہے ہیں یعنی مغرب کے بعد آپ رات کو ایک جز پڑھ رہے ہیں تو پھر کمپلیٹڈ نیکسٹ مغرب سے پہلے. چھنی سے کور ہو تو کھانا کو کھا سکتے کیا؟ نو پرابلم، چھنی سے بھی کور کیا جا سکتا ہے، بٹ بسم اللہ بول کے کور کرے. ہم کیسے پہچانیں گے کون سا مولانا صحیح ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتائی کل کی جادوگر کیسے ہوتے ہیں. اگر کسی ملا کے پاس آپ جاتے ہیں، وہ آپ کو ماں کا نام پوچھتا ہے، وہ آپ کو تعویذ گنڈے دیتا ہے، وہ آپ کو جو ہے جلانے کے لیے کچھ دیتا ہے، تو یہ سارے مولانا فیک ہے. اگر کوئی آپ کو صرف قرآنی آیت آپ کو بٹھاتے ہیں وتھ نو تعویذ، نو گنڈے، نو پلیتے، کچھ جلانے کے لیے نہیں دے رہے، کچھ جانور نہیں مانگ رہے، صرف آپ کو سامنے بٹھا کر قرآن کی آیتیں پوچھ رہے ہیں اور آپ کا ماں کا نام بھی نہیں پوچھ رہے، تو دیٹ راقی ول بی کریکٹ. اگر غلطی سے رات بھر کھانا کھلا رہ گیا تو ہم اسے یوز کر سکتے ہیں کیا؟ اگر غلطی سے رات بھر کھانا کھلا رہ گیا تو اس کے اوپر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دم کریے، اس کے بعد یوز کریے. اگر اینگری ہو اور وسوسے آئے تو وضو کر کے 2 نفل نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر غصہ ہو تو پہلے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، پھر بھی جو ہے اگر غصہ کم نہیں ہوتا ہے تو وضو کرنا ہے. اس کی بھی دلیل ہے. ہاں اگر نماز پڑھنا ہے تو ویسے بھی وستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز پڑھتے ہیں تو آپ کسی سے بات نہیں کریں گے اور اس دوران آپ کا جو ہے غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ سکتے کہ آپ کا غصہ اور جو کچھ اندر پریشانی ہو رہی ہے وہ تھم جائے. ویسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا اور وضو کرنا یہ تو ریکمینڈڈ ہے. Any hadith ma'am which says we should read Surah Al-Baqarah after reading Tahajjud and before Fajr Azan? I'm getting such forwarded messages. There is no hadith کہ تہجد اور فجر کی اذان کے بیچ میں سورۃ البقرہ پڑھو، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. آپ جو ہے بس یہ سورۃ البقرہ کے بارے میں یہ ہے کہ جس گھر میں بھی سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیاطین داخل نہیں ہوتے ہیں. از دا موسٹ افیکٹو کہ اس ٹائم پر سورۃ البقرہ پڑھنا، ویسا بھی کچھ نہیں ہے. آپ کبھی بھی پڑھیے اتنا ہی افیکٹو ہوگا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. البتہ دعائیں کرنے کے لیے تہجد کا ٹائم سب سے بیسٹ ہے دعا کرنے کے لیے. Too much eating or not eating, are these also signs of jinn possession? Yes.
اٹ کوڈ بی میڈیکل ریزن آلسو. لیکن اگر آپ بہت زیادہ کھا رہے ہیں اور یا بالکل نہیں کھا رہے ہیں اور ساتھ میں بیمار ہو رہے ہیں, ٹیسٹ کروانے کے بعد جو ہے ساری چیزیں نارمل نکل رہی ہے, تو اٹ کوڈ بی بیکاز آف. لیکن اگر کوئی اور وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, ہارمونل چینجز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, ڈپریشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ جن پوزیشن کے جو دوسرے سمٹمس ہیں وہ بھی ہونا چاہیے. کچھ پورے نہیں تو ایک 2-4 سمٹمس تو ہونا چاہیے ساتھ میں. صرف کھانے کا اگر انسان شوقین ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس کے اوپر جن آ گیا. ایک ڈاکٹر ہے جو آنکھوں میں دیکھ کر علاج کرتے ہیں, ایسے ڈاکٹر کے پاس علاج کرا سکتے ہیں, ٹریٹمنٹ میڈیکل کر رہے ہیں, نو پرابلم. دیکھیے وہ آنکھوں سے میڈیکل ڈاکٹرز کو پتہ چلتا ہے کہ کسی چیز کی کمی ہے کیا, کوئی چیز کی ڈیفیشنسی ہے کیا, کوئی بیماری ہے کیا. یہ تو ان کے ڈائگنوز کرنے کا ایک حصہ ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بسم اللہ کہہ کر ایک فیملی ممبر ڈور بند کر دے, دیٹ از انف. ہر ایک کو جا کر بسم اللہ بول کر ڈور بند کرنا ضروری نہیں ہے, کوئی ایک بند کر دے, دیٹس انف. کچھ لوگ اپنے خاندان سے پرانا جو جادو کا علاج کرواتے ہیں, کیا اس کا اثر ابھی بھی ہوگا؟ یعنی ڈو یو وانٹ ٹو سے کہ پرانا اگر کسی خاندان پہ جادو کیا ہوا ہے تو اس کا اثر کیا ابھی بھی ہوگا؟ ہاں ہو سکتا ہے. اگر پرانا کسی پورے خاندان کے اوپر کسی نے جادو کروایا ہے یا گھر کے اوپر کچھ کروایا ہے تو اس کا اثر ہو سکتا ہے. لیکن آپ جو ہے اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں. آپ جو ہے وہی رقیہ کریے, دعائیں پڑھیے, سورۃ البقرہ پڑھیے, آیت الکرسی پڑھیے, ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک ہی پلیس پہ سونے سے بیڈ ڈریمز آ رہے ہیں ڈیلی. ڈو وی نیڈ ٹو چینج دا پلیس فار سلیپنگ؟ There is no connection between sleeping at a place and bad dreams. کوئی ایک پرٹیکولر پلیس خراب ہے یا وہاں سونے سے بیڈ ڈریمز جو ہے آ رہے ہیں. There is nothing like that. بیڈ ڈریمز آپ دعائیں پڑھ کے سوئیے انشاءاللہ تعالی. اور پھر بیڈ ڈریمز کا علاج بھی ہم دیکھ لیے کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا اور لیفٹ سائڈ جو ہے 3 دفعہ تھوک دینا, بس. اس کے بعد کنٹینیوسلی بہت ہی ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں تو رقیہ کریے. اور یقین مانیے رقیہ کرنے سے اگر یہ شیطان کی طرف سے, جن کی طرف سے یا جادو کی وجہ سے ہے تو واقعی میں یہ برے خواب ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ رقیہ کریے. کسی کو بیک ایک ہمیشہ رہتا ہے تو کیا کرے؟ کسی کو بیک ایک ہمیشہ رہتا ہے تو بھی رقیہ کرے آپ انشاءاللہ تعالی. اگر میڈیکل ریزن ہے تو بھی ٹھیک ہو جائے گا, اسپرچل ریزن ہے تو بھی ٹھیک ہو جائے گا. اس کے علاوہ پر حجامہ بھی کروائیے, کیونکہ حجامے سے بھی جو ہے اگر کوئی میڈیکل کاز ہے تو بھی بیک پین کم ہو جائے گا. اور اگر کوئی اسپرچل کاز ہے, جیسے اگر کوئی جن جا کر کسی باڈی پارٹ میں بس جاتا ہے تو وہاں حجامہ کرنے سے وہ نکل جائے گا. فروٹس کو بھی, ہر چیز, ہر کھانے کی چیز کو کور کرنا ہے. جو بھی ہو صرف قرآن پاک کا ہی علاج کروانا ہے, رقیہ ہی کرنا. جی ہاں, جو بھی ہو, جو علاج ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں وہی کروانا ہے, رقیہ ہی کرنا ہے. کسی نے سوال کیا کہ مرچی جلاتے ہیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ نظر اتارنے کے لیے مرچی جلاتے ہیں, تو ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی مرچی بہت ہی کریکلنگ ساؤنڈ سے جو ہے جلتی ہے, اینڈ دیٹ از سگنل کی نظر لگ گئی تھی. اور کبھی کبھی مرچی نہیں جلتی ہے, دیٹ از سگنل کی نظر نہیں لگی تھی. تو ایسا ہوتا بھی ہے, نظر آتا بھی ہے. اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, کیونکہ نمبر 1 یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. نظر اتارنے کا ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے. نمبر 2 مرچی سے نظر اتارنا, ہم اپنا توکل اللہ پہ چھوڑ کے مرچی پہ ڈال رہے ہیں. نمبر 3 وہ کبھی جلتی ہے اور کبھی نہیں جلتی, کبھی کریکلنگ ساؤنڈ آتی ہے کبھی نہیں آتی ہے. تو اٹ ڈیپینڈز آن دی واٹر کنٹینٹ ان دا مرچی. اگر پانی زیادہ ہے تو پھر اس میں ایک الگ آواز آئے گی, پانی کم ہے. یعنی سوکھی مرچی, گیلی مرچی ہر ٹائم ایک طرح کی نہیں ہوتی, کبھی اس میں سیڈز ہوتے ہیں. تو دیر از نو کنیکشن بٹوین نظر کی وجہ سے مرچی کا کریکلنگ ساؤنڈ آنا اور نظر نہ لگنے کے ٹائم پہ نہیں آنا. دیر از نو دلیل ان اٹ. کسی نے پوچھا اچھے جن کے ہدایت کا ذریعہ ہوتے ہیں. نہیں, ایسا اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. جنات جو ہے غیب کے بارے میں ہے, تو غیب کی جتنی باتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جتنا ہمیں بتایا ہے اتنا ہی یقین کرنا چاہیے. تو ہدایت کا ذریعہ قرآن ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے الگ سورسز وہ کرتے ہیں, لیکن جنات ہدایت کا ذریعہ ہے, ایسا کبھی جو ہے قرآن اور سنت میں پایا نہیں گیا ہے. موبائل کے جو فوٹوز ہوتے ہیں کیا اس پر جادو ہوتا ہے؟ ایگزیکٹلی میں یہ بات آپ لوگوں کو بتانا بھی چاہ رہی تھی
کہ موبائل پر جو ڈی پیز ڈسپلے کرتے ہیں یا پروفائل پکچرز بناتے ہیں یا فیس بک پر پکچرز ڈالتے ہیں اس سے نظر بھی لگتی ہے اور ان پکچرز کے ذریعے جادو بھی ہوتا ہے. تو پلیز سسٹرز stop uploading your pictures on Facebook, stop uploading your pictures on social media, stop making your pictures as your profile pictures and DPs اپنے بچوں کے, اپنے ہسبینڈ کے, کیونکہ ان پکچرز کے ذریعے جادو ہوتا ہے اور ان پکچرز کے ذریعے نظر بھی لگتی ہے. کسی نے یہ پوچھا ہے کہ رقیہ کرنے کے لیے سورۃ البقرہ ایک دفعہ پڑھ لے اور پانی کے اوپر دم کر کے اسٹور کر لے تو پھر وہ کافی دنوں تک یا پانی جب تک ہے کیا وہ انف ہوگا؟ جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا ہے کہ جتنا اسٹرانگ اٹیک ہوگا اتنا اسٹرانگ پروٹیکشن لینا ہوگا. اگر آپ جو ہے ہلکی پھلکی کوئی چیز کے لیے اس طرح کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر بہت زیادہ بیمار ہے, بہت زیادہ متاثر ہے, تو ایز آئی ٹولڈ یو یسٹرڈے آپ کو کبھی کبھی دن میں 3 دفعہ سورۃ البقرہ بھی جو ہے پڑھنا پڑھ سکتا ہے. ویئرنگ بلیک یا ریڈ ڈریس طبیعت خراب ہو رہی ہے, کیا یہ جن کا اثر ہے یا یہ وسوسہ ہے؟ اٹ کوڈ بی ڈیفینیٹلی وسوسہ, کیونکہ جن جو ہے کب حاوی ہوتے ہیں یا کب ہمارے اوپر کیا کہہ سکتے ہیں, یا پوزیشن ہے یا پھر ان کا اثر ہے یا پھر جو ہے ان کا قریب آنا ہے, یہ نجاست سے آتے ہیں, پروٹیکشن میں نہیں رہنے سے آتے ہیں, غصے سے آتے ہیں, کوئی پرٹیکولر کلر کا ڈریس پہننے سے آتے ہیں, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. کوکونٹ سے بالوں سے نظر اتار سکتے ہیں؟ نو. نظر کے لیے بک 2 میں ایک سیکشن ہے, دیکھیے, اور آج بھی ہم ڈیٹیل میں لیں گے کہ نظر کے لیے اگر لگ جائے تو کیا کرنا ہے. بک 2 میں نظر کی دعائیں, پیج نمبر 12 اینڈ پیج نمبر 13. پیج نمبر 13 پہ ایکچولی ہے, 12 سے سیکشن سٹارٹ ہو رہا ہے, تو بک 2 کی پیج نمبر 13 کی دعائیں ہی جو ہے آپ پڑھ کر دم کریے. اس کے علاوہ پر نظر نہ جو ہے کسی چیز سے, ہلدی, انڈا, کوکونٹ, مرچی, کسی چیز سے بھی اتارنا یہ درست نہیں ہے, بلکہ یہ شرک ہے, کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام سے جو ہے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر سے توکل اپنا نکال کر مرچی, بھلاوے, ہلدی, انڈوں میں ڈال رہے ہیں, تو دیٹ از ناٹ ایٹ آل پرمیسیبل. سونے میں کوئی گلا دبا رہا ہے which started to choke اور breathlessness, is it a sign of jinn possession? Yes, it could be یہ بہت بڑی نیند میں آپ کو کوئی گلا دبا رہا ہے اور breathlessness ہو رہی ہے, تو that could be because of جادو اور that could be because of jinn possession, کیونکہ یہ جن کرتے ہیں, یہ ایسا ہوتا بھی ہے. and sleep paralysis also, تو کبھی کبھی نیند میں ایسا ہوتا ہے کہ یو وانٹ ٹو گیٹ اپ بٹ یو کین ناٹ, بیکاز آپ کی باڈی ایسے لگتا ہے کہ پوری پیرالائز ہو گئی. پھر آپ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں, آیت الکرسی پڑھنا چاہتے ہیں, کچھ پڑھنا چاہتے ہیں, پھر بھی آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں, تو سلیپ پیرالائسس از آلسو سمپٹم کہ اٹ کوڈ بی اے جن پوزیشن اور اٹ کوڈ بی اے جادو, کیونکہ جادو بھی جو ہے جنات کے ذریعے ہی کرایا جاتا ہے, اور جن جو ہے آ کے آپ کو اس طرح کی تکلیف دے سکتے ہیں. تو اگر نیند میں کوئی گلا دبا رہا ہے, نیند میں کوئی اٹیک کر رہا ہے, نیند میں آپ کو سلیپ پیرالائسس ہو رہا ہے, تو پھر یہ بہت بڑا سگنل ہے, بہت بڑا سمپٹم ہے کہ some jinn is trying to harm you. How many times to read comprehensive ruqya, daily or once a week or just once? یہ میں آپ کو پہلے بھی بتائی کہ جتنا, دیکھیے کتنے بار پڑھنا ہے, بار بار سوال آ رہا ہے کہ comprehensive ruqya اور سورۃ البقرہ کتنے بار پڑھیں. جتنا آپ کے اوپر اسٹرانگ اٹیک ہے اتنا اسٹرانگ آپ کو پروٹیکشن لینا ہوگا. تو آپ کتنے متاثر ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یوزلی اگر بہت زیادہ متاثر بھی ہے تو ڈیلی ونس انف ہوگا, ٹھیک ہے. اس کے بعد دھیرے دھیرے وین یو فیل بیٹر, جب آپ کو راحت ملے, اس کے بعد آپ کبھی کبھی پڑھے تو پھر دیٹ ول بی فائن. لیکن انیشیل ڈیز میں when you are suffering, daily you have to do it, daily you have to read it. دیکھیے کیا جنات ہمارے خیالات کو جان سکتے ہیں؟ نو. جنات کو غیب کا علم نہیں ہوتا, وہ ہمارے خیالات کو تو نہیں جان سکتے. کیا کافر کے پاس بھی جن ہوتا ہے؟ ایوری بڈی, سب کے پاس جن ہوتا ہے, اور کافروں کے پاس زیادہ جنات ہوتے ہیں, کیونکہ وہ جو برے جن ہوتے ہیں
جو شیاطین ہوتے ہیں وہ جہاں پر شرک ہوتا ہے، شرک کا جہاں پر گڑھ ہے، شرک جیسے مندریں ہیں جہاں پہ آئیڈل ورشپ ہوتی ہے، جہاں پوجا پاٹ ہوتی ہے، جہاں پہ اللہ کے سوائے کسی اور کی عبادت ہوتی ہے، وہاں تو پورے شیاطین جمع ہوتے ہیں اور برے جن جمع ہوتے ہیں. دل میں کچھ سوچتے تو جنات کو پتہ نہیں چلتا. اور کب کروانا ہے حجامہ، کون سے ڈیٹ پیریڈ؟ حجامہ کا میں لوں گی انشاءاللہ تعالی آج. 15 to 20 ایئر سے طبیعت خراب ہے، باڈی پینز ہے وداؤٹ میڈیکل ریزن، تو کمپریہنسو رقیہ پڑھنا از انف. آگے میں لوں گی رقیہ کس طرح کرنا ہے اور کیسے کیسے کرنا ہے، آج انشاءاللہ تعالی لیں گے. اللہ کے پرٹیکولر نام پڑھنا پریشانی دور کرنا ان ڈفرینٹ سچویشن، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے یہ احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے اچھے اچھے ناموں سے مانگو. ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ سے ہم اگر امید کرتے کہ یا اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کریے تو ہم اللہ تعالیٰ یا اللہ یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ الرحمن الرحیم، آپ رحم کرنے والے ہیں، میرے اوپر رحم کریے، اس طرح ہم دعا کر سکتے ہیں. دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے یا مجیب ہم پڑھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ مانگنا ضرور ہے، لیکن اچھے اچھے نام جو ہے ان کی میننگ کو فیل کرتے ہوئے اللہ کو تڑپتے ہوئے پکارنا ہے. لیکن کوئی پرٹیکولر نام، کوئی پرٹیکولر ٹائم آپ پڑھنا، جیسے یہ نام 100 دفعہ پڑھو، یہ نام 500 دفعہ پڑھو، یہ نام جو ہے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کے پڑھو، ویسا نہیں. لیکن جس طرح میں آپ کو بتائی کہ اگر ہم بخشش مانگ رہے ہیں تو یا اللہ یا غفور الرحیم، دل سے اللہ تعالیٰ آپ بخشنے والے ہیں، مجھے بخش دیجئے. اس طرح اچھے اچھے ناموں سے دعا کریے، لیکن کوئی پرٹیکولر نام کو آپ فکس کر کے کتنے بھی ٹائم ویسے نہیں پڑھنا ہے. کیا بتائے کہ صحیح بخاری میں بھی مرچی کے علاج اور اس پہ سورہ قلم کی لاسٹ 2 ورس کر جلانا، ایسا کسی نے بتایا کہ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. دس از ناٹ فرام سننا، اور ایسا نہ کبھی صحابہ اکرام نے کیا ہے نہ اسکالرز نے اس کی ایسی پرمیشن دی ہے. سڈنلی نیند میں جھٹکا ہونا یا ایسے لگنا کہ کہیں سے گر رہے ہوں، یہ نیند میں جو ہے سب کو ہوتا ہے کہ جب نیند گہری ہونے لگتی ہے تو ایک دم سے لگتا ہے کہ کہیں اونچی جگہ سے گر گئے یا پھر ایک دم سے جھٹکا لگتا ہے. تو دس از ناٹ اے سمپٹم، یہ دس از نارمل، دس از ناٹ اے سمپٹم آف جن پوزیشن اور یا پھر جادو کا نہیں ہے. زہریلے انسیکٹس اٹیک کرنا، دیکھیے کوئی بھی چیز ہے، میں بار بار آپ کو بتائی، کوئی بھی ڈراؤنی خواب دیکھیں، کنٹینیوسلی ڈراؤنی خواب دیکھ، کبھی کبھی ڈراؤنی خواب سب کو آتے ہیں لیکن کنٹینیوسلی ڈراؤنی خواب دیکھ رہے ہیں تو پھر رقیہ کریے، انشاءاللہ تعالیٰ ڈراؤنی خواب چلے جائیں گے. میں اپنی ایکسپیرینس سے بتائی ہوں، کئی ایسے لوگ ہیں جو رقیہ کرنے کے بعد جن کا رقیہ کیا اور ان کے خواب چلے گئے. تو اگر کنٹینیوسلی آ رہا ہے کوئی بھی، چاہے اس میں انسیکٹ جو ہے اٹیک کر رہے ہو یا جن اٹیک کر رہا ہو یا کسی بھی بھوت پریت دیکھ رہے ہو یا کسی بھی طرح کا آپ ڈراؤنی خواب دیکھ رہے ہیں، ایک تو کیا کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیفٹ سائڈ تھوکنا ہے، اور دوسرا جو ہے رقیہ کرنا ہے. چٹ پر لکھ کر پانی میں گھول کر پینے دیتے ہیں، میں بھی قرآن کی آیتیں، اللہ کا نام. نو، آپ دیکھیے قرآن، یہ چٹ کا قرآن پڑھنا ہے، قرآن شفا ضرور ہے. قرآن اٹ از سم تھنگ لائک اگر آپ کو میں میڈیکل آپ کوئی ڈاکٹر کے پاس گئے اور کوئی دوا کے لیے وہ ڈاکٹر آپ کو پرسکرپشن آپ کو دیا، تو پرسکرپشن آپ گھول کے پیئیں گے یا دوا پیئیں گے؟ تو اگر کوئی پیپر پر کچھ لکھ کر دیتا ہے یا پیپر پر جو ہے کوئی قرآنی آیتیں، اللہ کا نام، اس طرح سے علاج نہ جو ہے سنت سے ثابت ہے. آج کس طرح کے علاج جو ہے سنت سے ثابت ہے وہ ہم لیں گے. تو نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا علاج ہمیں بتایا کہ چٹھی پر لکھنا، پیپر پر لکھنا، اس کو گھول کر پینا، بھلے ہی وہ قرآن کی آیتیں کیوں نہ ہو. تو اس طرح کا علاج سنت سے ثابت نہیں ہے، نہ سلف سے ثابت ہے، نہ جو ہے اسکالرز نے اس کی پرمیشن دی ہے. تو اس طرح سے علاج کرنا درست نہیں ہے. ایک اور سوال کسی نے کیا کہ جس طرح جادوگر نجس چیزوں سے قرآن کی آیتیں لکھتے ہیں، کچھ رقیہ کرنے والے زعفران سے قرآن کی آیتیں لکھ کر دیتے ہیں جس کو پینا ہے. Is it allowed? No, that is also not from Sunnah. So this type of علاج is also not allowed. In paralysis and sleep at daytime, sleep only. ٹھیک ہے، sleep paralysis is a very big symptom of jinn possession اور جادو، چاہے وہ دن میں ہو یا رات میں ہو. What is the limit of doing self رقیہ؟ کون سے لیول پر راقی کو رجوع کریں؟ آپ اگر بالکل راقی کوئی سیلف رقیہ آپ کتنا بھی ورسٹ کیس کیوں نہ ہو آپ کر سکتے ہیں.
راقی کے پاس آپ تبھی جائیے جب یو کی ناٹ ہینڈل دا کیس ایٹ آل، جیسے کہ جن بالکل جو ہے اب آ کر اتنا اس نے وہ کر دیا ہے، ہلا گلا مچا دیا ہے، اور آپ کا جو انٹریکشن جن کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ جو بات چیت کر رہے ہیں وہ کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے، تب کوئی ایکسپرٹ راقی کے پاس جائیے. ادروائز دس از ویری ویری ریئر. اگر جن نے ٹوٹل پوزیشن بھی کر لیا ہے تو نارملی اٹ ڈزنٹ کم اپ اینڈ اسپیک ٹو ایوری بڈی. ان نارمل حالات اٹ ڈزنٹ لائک انٹریکٹ وتھ پیپل. وہ آہستہ سے خاموشی سے اندر ہوتا ہے. تو آپ بھی آہستہ سے رقیہ کرتے جائیے، وہ خود بخود جو ہے چھوڑ کر چلا جائے گا. تو واٹ آئی فیل کہ کتنا بھی بڑا جن کیوں نہ ہو، کتنی بھی بڑی کیوں پریشانی کیوں نہ ہو، سیلف رقیہ کیا جا سکتا ہے. اور میں آپ کو وہ بتاؤں گی کہ کیسے کرنا ہے. کیا کین بی ڈن ایٹ اینی ٹائم آف دا ڈے، اور اٹ کین بی ڈن ایٹ اینی ٹائم آف دا ڈے. کوئی اس کے اندر پابندی نہیں ہے. 99 نیمز آلسو کمز ان اذکار. دیکھیے اللہ تعالیٰ کو اچھے اچھے ناموں سے یاد کرنا ہے. نمبر 1 تو 99 نیمز اوتھینٹک ہونی چاہیے. آج کل بہت ساری ایسی لسٹ ہے جس میں 99 نیمز اوتھینٹک نہیں ہے. تو اللہ کے اچھے اچھے ناموں سے جو ہے دعا کرنا ہے. دعا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام آپ لے سکتے ہیں. I have heavy flow for past 17 years. Even with medicines being taken, it has not worked. تو اس کے لیے آپ ایک تو ہجامہ کروائیے، ہجامے میں اس کا علاج ہے. دوسرا جو ہے آپ رقیہ کریے. ٹھیک ہے، اگر اس کے اندر کوئی اسپرچل ریزن ہے اس کے پیچھے تو وہ بھی ہوگا. اگر کوئی میڈیکل ریزن جو ہے تو بھی جو ہے یہ ٹھیک ہوگا. رقیہ کریے آپ. رقیہ کا پورا طریقہ میں آج دکھاؤں گی آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے. نماز میں باڈی سڈنلی شیک ہوتی ہے. اٹ کوڈ بی بیکاز آف کمزوری آلسو. نماز میں باڈی آپ کی شیک ہوتی ہے تو اٹ کوڈ بی بیکاز آف کمزوری. دیر کوڈ بی میڈیکل ریزن آلسو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کھڑے نہیں ہو پا رہے زیادہ دیر، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ نماز میں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو جن کا کوئی اثر ہے جس کی وجہ سے اچانک باڈی شیک ہو رہی ہے. اگر کوئی اکیلے میں بات کرتے ہیں تو کیا یہ جن پوزیشن ہے؟ جی. اگر اکیلے میں کوئی بات کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو جن نظر آ رہا ہو. کیا ہو سکتا ہے وہ جن سے بات کر رہا ہو، یا ہو سکتا ہے اس کو کوئی جن کا اثر ہو. کسی کا سوال ہے کہ کسی کی بیٹی جو ہے بہت ڈرتی تھی خواب میں اینڈ وغیرہ، تو ایک دو شیخ کے پاس ان کو وہ بیٹی کو ان کے لے گئے اور اس کے بعد جو ہے دم کیا تو الحمدللہ وہ جو چیز تھی وہ تو چلی گئی. اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لڑکی کی ماں جو تھی جب وہ چھوٹی تھی تب بھی جو ہے ان کو بھی اس طرح کی چیزیں نظر آتی تھی اور وہ بھی بہت زیادہ متاثر تھی. کمر میں درد ہوتا تھا. 3 مہینے کہیں بچپن میں ان کے علاج جو ہے کروایا تو پھر وہ ٹھیک ہو گئی، لیکن لیٹر آن پھر ٹانگ میں ان کے درد ہونے لگا جو ہے، اور رائٹ سائڈ بھی نم ہو جاتا ہے. پھر خود ہی وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، خود ہی جو ہے وہ پھر آ جاتا ہے. شادی کے پہلے بہت زیادہ متاثر تھی، ڈرتی تھی. اس طرح کے خواب ان کو آتے تھے، کبھی خواب میں سانپ آنا یا کبھی کچھ ڈراؤنی خواب آنا. تو پھر یہاں پہ یہ پوچھ رہی ہے کہ اب وہ علاج کیسے کرے، کیونکہ ان کی ایک ٹانگ میں اور ایک سائڈ نمنس یہ ابھی بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو دوسری بیٹی ہے وہ بھی کبھی کبھی ڈر جاتی ہے. تو پھر وہ مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ میں کیسے علاج کروں، سورۃ البقرہ مجھے روز پڑھنا ہوگا یا کیسے کروں، چھوٹے بچوں کے ساتھ ان کا مشکل ہو جائے گا. آج میں آپ کو کمپریہنسو رقیہ کا ایک طریقہ بتاؤں گی جس میں کمپریہنسو رقیہ کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی چیزیں کرنا ہے. تو وہ والا عمل آپ اپنے ساتھ اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ کریے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. چڑیل ہوتے ہیں کیا؟ اٹ مینس آپ نے پچھلے سیشن اٹینڈ نہیں کیے. میں نے آپ کو بتایا کہ 3 ہی مخلوق ہے جو عقل رکھنے والے ہیں. نمبر 1 جن، نمبر 2 فرشتے، نمبر 3 انسان. تو جو بھی چیزیں بھوت پریت چڑیل سب ہوتے ہیں یہ جنات ہی ہوتے ہیں، کوئی نئی مخلوق نہیں ہوتی ہے. کسی نے کہا کہ گھر میں اذان دینے یا سننے سے جن پوزیشن ہوتا ہے. نو وے. گھر میں اذان دینے سے یا اذان سننے سے جن چلا جائے گا. اور یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہی ہوں، یہ حدیث ہے. حدیث میں کلیئرلی بتایا گیا کہ جیسے اذان ہوتی ہے جن بھاگ جاتا ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جو بھی اذان سنتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس کو جو ہے سننے والے کو اذان دینے والے یعنی مؤذن کے حق میں گواہی دینی ہوتی ہے. اس وجہ سے شیطان کیونکہ وہ اپنے دشمن ایک مسلمان کے اگینسٹ گواہی نہیں دینا چاہتا ہے، تو اس مسلمان کے فیور میں گواہی نہیں دینا چاہتا ہے، اس لیے وہ بھاگ جاتا ہے.
اور یہ احادیث سے ثابت ہے، گھر میں اذان دینے سے جن پوزیشن نہیں ہوتا ہے، اذان سے جن بھاگ جاتا ہے. یہ وسوسے ہے، یہ لوگوں کو جو ہے بھلائی سے دور کرنا ہے، یہ شیطان ہے جس نے یہ کہا ہوگا کہ جن پوزیشن اذان سے ہوتا ہے. آر وی سپوز ٹو ریڈ اذکار اونلی آن اے اسپیسیفائڈ ٹائم؟ اذکار آپ کو جو ہے فجر کے بعد صبح اور شام کو مغرب سے عصر مغرب کے بیچ میں، مغرب سے پہلے پڑھ لینی چاہیے. اگر آپ جو ہے اٹ از سم تھنگ لائک کلوزنگ دا ڈور، یا آپ اپنا مین ڈور جیسے ہے صبح آپ بند کر دیں تو پھر کوئی چیز انٹر نہیں ہو سکتی، پھر شام کو وہ کھل جاتا ہے تو آپ شام کو اگر ٹائم پہ نہیں پڑھیں گے تو ایٹ دیٹ ٹائم یو ول ناٹ بی پروٹیکٹڈ. صبح آپ جو ہے ابھی جو ہے کسی کا سوال جو آیا تھا نا، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ ان کی بچی متاثر تھے، وہ کہہ رہی تھی کہ اذکار کورس انہوں نے کیا، اور اذکار کم جو ہے وہ بہت ہی پابندی سے پڑھنے پر الحمدللہ ان کو کافی راحت محسوس ہوئی اور کافی ان کی پریشانیاں دور ہو گئی. تو اذکار آپ کا پروٹیکشن ہے، صبح فجر میں آپ کو پڑھنا ہے. اگر آپ پھر لیٹ کر دیتے، جیسے مغرب تو عشاء کے بیچ میں نہیں پڑھتے، آپ اس کو ڈیلے کر دیتے تو دیٹ ٹائم یو ول ناٹ بی پروٹیکٹڈ ایٹ دیٹ ٹائم. کیونکہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ جن کیا کرتا ہے، ایک تو میں لگا ہوا رہتا ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے، چانس میں ہوتا ہے کہ کب اس کے اوپر اٹیک کرو. دیٹ ایٹ انپروٹیکٹڈ پیریڈ، دیٹ ایٹ انپروٹیکٹڈ ٹائم ہی ول ڈیفینیٹلی اٹیک یو. میم you said while doing رقیہ out of control ہو جائے, stop and consult رقیہ specialist. Is it like we did چھیڑ چھاڑ with جن؟ No. ایکچولی میں آپ لوگوں کو آج بتاؤں گی کہ رقیہ کرنے کے، آپ لوگ تھوڑا صبر کریے نا، رقیہ کرنے کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں. بغیر جن کو سے انٹریکٹ کیے، بغیر وہ اوپر آئے بھی ہم رقیہ کر سکتے ہیں. وہ میں آج لوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اگر کسی کو جن پوزیشن ہو اور وہ ہمارے ساتھ رہے تو کیا اس کا اثر ہم پر کا نو وے. اگر کسی کے اوپر جن پوزیشن ہو تو اور وہ آپ کے ساتھ رہے تو آپ کو جو ہے جن کا اثر نہیں ہوگا unless and until آپ نجس ہو، برے کام کرے، شرک میں مبتلا ہو. لیکن یوزلی تو کچھ بھی نہیں ہوتا. جن اگر کسی کو پوزیس کرتا ہے تو اس کے کچھ ریزنز ہوتے. کل میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ان میں سے کچھ نہیں کرتے، آپ سے بدلہ لینا نہیں ہے، آپ نے اس کو کچھ چھیڑ چھاڑ نہیں کیا، آپ کے اوپر کسی نے جادو نہیں کیا، تو پھر وہ جن آپ کو نہیں چھیڑے گا. وہ جس کے پاس ہے وہی رہے گا. اور وہ بھی اگر جو ہے رقیہ کرے اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرے تو چلا جائے. جس طرح جادوگر برے جن کو اپنے بس میں کرتا ہے، اس طرح قرآن پڑھ کر نیک جن بھی قابو ہو سکتے ہیں. میں آپ کو کل بتائی کہ جادوگر برے جن کو بس میں کر سکتا ہے ہی نہیں. وہ بس میں نہیں کرتا. اٹ از اے کانٹریکٹ بٹوین جن اینڈ جادوگر. جب تک جن جو ہے اس جادوگر جو ہے جن کو خوش کرتا رہے گا بائی آل دی طریقے جو ہم نے کل لیے تھے، تب ہی وہ اس کا کام کرتا ہے. نو بڈی کین کنٹرول جن ایٹ آل. یہ ہے ہی نہیں کہ کوئی جن کو جو ہے کنٹرول میں کر سکتا ہے. مس کیریج جادو کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اگر ہم کسی کو مدد کر رہے ہیں پیسوں کی، مگر وہ لوگ یہ پیسہ اپنے جادو کے علاج کے لیے لگا رہے ہیں، تو کیا ہمیں بھی پوچھو گی اگر آپ کنفرم ہے کہ یہ پیسہ وہ جادو کے لیے لگا رہے ہیں 100%، تو ڈونٹ سپورٹ دیم، ڈونٹ گیو دیم منی، بیکاز یہ کفر ہے، یہ جو ہے حرام ہے. آپ کا پیسہ حرام چیز میں جا رہا ہے. کسی نے سوال کیا اوکیشنل ویٹ ڈریمز کے لیے کمپریہنسو رقیہ کافی ہے اور جن کو انسان سے محبت والا رقیہ پڑھنا ہے. ویسے تو کمپریہنسو رقیہ تمام چیزوں کے لیے انف ہے، لیکن اوکیشنل ہے تو کمپریہنسو رقیہ بھی انف ہے. اگر بہت زیادہ فریکوینٹ ہے تو میں یہ جو محبت والا ہے رقیہ وہ کریں، بہتر ہے. نیند میں ڈر کر اٹھنا، اکثر اینڈ زیادہ تر نیند سے ڈر کر اٹھنا، اٹ کوڈ بی بیکاز آف جادو اور جن. فوری رقیہ کریے آپ. یہ بہت بڑا سگنل ہے، بہت بڑی سمٹم ہے کہ کوئی جن آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے. گھر میں اذان کب دے سکتے؟ اینی ٹائم. آپ جو ہے نا سلولی دیجئے تاکہ لوگ جو ہے اس کو بور مت نہ لے کہ آس پاس سنائی دے اور لوگ جو ہے اصلی اذان جو نماز کے لیے بلا رہے وہ نہیں سمجھے. آپ یوزلی آج کل تو بہت آسان ہے، جو نماز کا ٹائم ہے اسی کے اوپر جو ہے آپ کے موبائل آپ میں اذان کو آن رکھ دیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ جن اگر ہے تو بھاگ جائے گا. ویسے تو اینی ٹائم بھی دے سکتے ہیں، لیکن بیٹر ہے کہ لوگ کنفیوز نہ ہو، تو نماز کے ٹائم پہ آپ آن رکھیں، دیٹ از بیٹر. Taking in sleep every night, talking in sleep in every night, is it a symptom? It could be a symptom. It could be a symptom.
more sleeping in day, is it a symptom? Yes, it could be. اگر آپ جو ہے نارملی ایک انسان دن یا رات کی بات نہیں ہے, نارملی ایک انسان کو جو ہے 7 to 8 hours کی سلیپ چاہیے, لیکن کوئی انسان جو ہے more than 7 to 8 hours کی سلیپ لے رہا ہے, کوئی 20 گھنٹے 17 سے 18 سے 20 گھنٹے سو رہا ہے, تو it could be a symptom of jinn. There could be a medical reason also. پہلے میڈیکل چیک اپ کروا لیجیے. اور میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ یوزلی اگر جن کی وجہ سے ہوتا ہے تو کوئی میڈیکل ریزن اس کا نہیں نکلتا ہے, ساری رپورٹس نارمل آتی ہے, تو اٹ کوڈ بی بیکاز آف جن. رقیہ کریے. اگر نہیں بھی ہے جن کی وجہ سے تو بھی پریشان مت ہوئیے, تو بھی رقیہ کریے. انشاءاللہ انسان جو ہے انرجیٹک ہو جائے گا. اور ویسے بھی ہم نے کل حدیث لی تھی کہ صبح اٹھ کر جو ہے وضو کرنا ہے, فجر کی نماز پڑھنا ہے, اللہ کے ذکر کے ساتھ اٹھنا ہے, وضو کرنا ہے, فجر کی نماز پڑھنا ہے, تو انشاءاللہ پورا دن انسان جو ہے فریش اینڈ انرجیٹک رہے گا. ریکارڈنگ بھی, جی ہاں, اذان کی ریکارڈنگ بھی یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني, غمرتني بالبركات, تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني, غمرتني بالبركات, تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي.